السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رات ہماری خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئی اور ہم اپنے ہوٹل میں ہی تھے اور وہاں پہ الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی بھی بہت سہولت دی ہے کہ ظہر اور عصر بھی اور مغرب اور عشاء بھی اکٹھی قصر کر کے سفر میں پڑھ لیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ الحمدللہ ناشتہ بنایا اور ناشتے میں الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے اپنے ہی برتن تھے۔ یہ ہمارا پاور کوکر ہے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا، جس میں ہم نے چائے وغیرہ بھی اور کھانا وغیرہ بھی ریڈی کیا۔ پھر وہاں سے ہم کوچ کیے اور کلام کی طرف ہمارا سفر تھا۔ اسی طرح سفر کی دعائیں پڑھیں اور گاڑی میں الحمدللہ ہم سوار ہو گئے اور چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرت کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ روڈ بہت اچھی ہے، سفر تو تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، ہمیں ڈرائیور بتا رہا تھا، لیکن یہ سفر بھی ہمارا بہت لمبا بن گیا اس لیے کہ ہم نے جگہ جگہ رک رک کے قدرتی کائنات کے کرشمے دیکھے۔ یہ دیکھیے، سب سے پہلے ہم سفر میں آلو بخارا پلم کے باغات میں آ رہے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نظارہ۔ ہم وہاں پہ رک کے ہم نے وہاں سے لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی اور یہ باغات کے پھل کھائے، اور یہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے پیکنگ وغیرہ بھی کر رہے تھے، ان سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح پھل پیک کرتے ہیں اور پھر ہم مسالہ لگا کے ہم منڈیوں کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ لڑکے پھل اتار رہے تھے اور موٹا موٹا آلو بخارا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور یہ لڑکے بڑی محنت کے ساتھ مزدوریاں کرنے والے، اور اپنے آپ کو دیکھ کے ہم نے غور کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ رب العزت کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو یہ فروٹ وغیرہ تیار کر رہے تھے، اور پھر ہم نے یہ اخروٹ کے درخت بھی دیکھے، اور اخروٹ کے درخت بھی وہاں پہ بہت لگا ہوا ہے کیونکہ سوات والی سائڈ پہ اخروٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ بالکل ریڈی نہیں ہوا تھا، تیار نہیں تھا۔ پھر ہم وہاں سے چلے اور آگے کی طرف بڑھے، اور جیسے ہی ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں تو راستے میں لوگوں کے گھر اور پھر آبادی بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، اور جگہ جگہ پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت اشیاء نظر آ رہی تھیں۔ پھر ہم یہ آڑو کے درختوں کے پاس پہنچ گئے۔ آڑو کے باغات بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، اور یہ لوگ اوپر چڑھ کے آڑو توڑ رہے تھے، لیکن آڑو تھوڑا سخت قسم کا تھا۔ یہ پکڑے ہم نے لوگوں سے، آڑو لیے باغات کے پاس کھڑے ہو کے، اور بڑا خوبصورت یہ پھل، اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسانوں کے لیے کیا کچھ بنایا ہے وہ ہم نے لیے۔ اور وہاں پہ بلکہ یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، یہ باغ والے، انہوں نے ہماری بڑی اچھی مہمان نوازی بھی کی، اور ہم نے بھی ان کو تھوڑے بہت ہدیے دیے، تو فتن بچے بھی خوش ہوئے، یہ لڑکے بھی بہت خوش ہوئے، اور وہاں پہ ہم کچھ ٹائم تھوڑا سٹے کیا کیونکہ وہ ہم ان کے کام دیکھ رہے تھے اور باغات کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران یہ بھی پیکنگ وغیرہ کی طرف بھی انہوں نے ہمیں دکھایا کہ کیسے فروٹ پیک ہو رہا ہے، اور کیسے یہ اتار رہے تھے۔ یہ تھیلے بھر رہے ہیں اور تھیلے بھر کے پھر یہ آگے لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پیکنگ کا سسٹم، ڈبوں میں وہ فروٹ پیک ہو رہا ہے، اور وہ پیٹیاں سی بن رہی تھی، کریٹ سے بن رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ درخت لگے ہوئے تھے جاپانی پھل کے۔ یہ ابھی پھل تو کچا تھا لیکن دیکھنے کا شوق تھا۔ انہوں نے کہا یہ تقریباً اکتوبر نومبر میں انشاءاللہ یہ پھل پک جائے گا، پھر یہ خوب ریڈ کلر کا اور بڑا مزے کا میٹھا ٹیسٹی سا پھل ہوتا ہے یہ والا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے اور پھر ہم آگے کی طرف، کیونکہ میں نے بتایا ہم جگہ جگہ جا کے ٹھہر رہے تھے، رک رہے تھے، اور رکنے کے بعد الحمدللہ ایک انجوائمنٹ بھی تھی، اور مقصد بھی یہی تھا کہ ہم ان کو بہت قریب سے دیکھیں، اور یہ پہاڑ اور اوپر بادل اور سبزہ اور فروٹ، پھر یہ چشمہ آ گیا، پھر ہم چشمے کے قریب آئے اور یہ اوپر سے پہاڑوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں سے ہم نے یہ مکئی کے بھٹے لیے، اور پانی بھی بہت ٹھنڈا، چھوٹا چھوٹا
یہاں پہ بھی آلو بخارا پڑا ہوا تھا اور بہت میٹھا تھا۔ یہ پہاڑی بکرے یہاں سے گزر رہے ہیں، لمبے لمبے بال، بہت خوبصورت یہ لگ رہے تھے، اور یہ ایسے پورے کا پورا جیسے قافلہ چل رہا ہے اپنے مالک کے پیچھے پیچھے۔ تو پھر اور مزید ہم آگے چشمے کی طرف بڑھے، پھر ہم یہاں پہ پہنچے جب، تو ہم نے کچھ فروٹ پانی کے اندر رکھا، اور اسی جگہ پہ ہم نے رک کے تھوڑی دیر کھانا بھی کھایا، کیونکہ کھانا ہم نے نکلتے ہوئے بنا لیا تھا۔ پھر الحمدللہ ہم نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پھر رہے تھے، پھر ہم نے ان سے دعائیں سنی، نمازیں سنی، اور نمازیں سننے کے ساتھ انہیں ہم نے پرائز دیے، اور بچے بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ ہماری زبان، ہماری بولی اردو کی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اشاروں سے ہم نے انہیں بتایا کہ رائٹ ہینڈ سے لیں، تو پھر الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ پھر اس کے بعد ہم اور آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی قدرتوں کے نظارے آپ بھی دیکھتی جائیں۔ سفر، روڈ بہت اچھی تھی، لیکن 2-3 جگہ سے روڈ جو ہے وہ بس ایسی تھی جس میں تھوڑی خرابی زیادہ محسوس ہو رہی تھی، باقی یہ بہت اچھی موٹر وے کی طرح ہی تھا۔ پھر ہم اپنے ہوٹل میں آئے، یہ ہمارا ہوٹل تھا، پھر ہم نے تھوڑی دیر یہاں سٹے کیا، اور یہاں سٹے کرنے کے بعد تقریباً یہ 6-7 گھنٹے ہمارے لگ گئے۔ پھر ہم نکلے اپنے ہوٹل سے تھوڑی دیر سٹے کرنے کے بعد باہر پھر گھومنے کے لیے، تو پھر ہم یہاں پہ جنگل میں آئے۔ یہ کالام کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جنگل ہے، یہ دیکھیے جنگل کے درخت کتنے خوبصورت، لمبے لمبے اونچے اونچے درخت تھے، اور نہروں کے پاس سے جاری، اور یہاں پہ یہ خیمے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی ہمیں لوگوں نے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جو لڑکے لڑکے اکیلے آتے ہیں وہ یہاں پہ راتوں کو سٹے کرتے ہیں، اور وہ لیکن جنگل میں رہنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، جنگل کو کافی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ پھر ہم واپس آئے اور اپنے ہوٹل میں ہم نے رات الحمدللہ گزاری، اور ہم مغرب اور عشاء پڑھ کے، کیونکہ نماز تو اولین فرض میں سے ہے، کیونکہ جہاں بھی جانا ہے ہم نے اپنے رب کو تو کسی صورت میں بھولنا نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں اور اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ فلک بوش پہاڑ، ان کے اوپر برف نظر آ رہی تھی۔ نیکسٹ ڈے ہم دوبارہ نکلے اور ہم یہ نہر دریائے سوات کے کنارے پہ آئے، اور یہاں پہ لوگ بہت بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ چارپائیاں بچھی ہوئی تھی دریا کے ساحل پہ، اور چارپائیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی یہاں پہ الحمدللہ وہ چارپائیوں پہ بیٹھے، ہم نے یہاں تربوز وغیرہ بھی کھایا اور فروٹ کھایا۔ پھر وہاں سے ہم دوبارہ واپس نکلے، اور الحمدللہ بہت اچھا ہمارا یہ سفر واپسی کا بھی ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ رکے بھی ہم۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت پانی، اور یہ برج یہاں سے پھر ہم نے کراس کیا دوسری روڈ سے، اور میرا بڑا شوق تھا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بھی جا کے دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں۔ ہم یہ سروے کرنے کے لیے نکلے، یہ دیکھیے کسی کا گھر تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سے ہمارے ساتھ ملاقات کی، اور بہت انسسٹ بھی کیا اس بات پہ کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھیں، کھانا کھائیں، چائے پیے۔ لیکن ہم تو تھوڑے دیر کے لیے تھے، ہم نے ان کے بچوں کو تھوڑے گفٹ وغیرہ دیے، اور پھر ہمیں ان سے پوچھا بھی کہ جب سیلاب آیا تھا پھر آپ لوگوں نے کیا کیا۔ یہ ان کی ایک بیٹی کی نئی شادی ہوئی تھی، اور تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی بہت پیارا خوبصورت، بلکہ اپنے بچے کی وہ تصویر بھی لی، وہ بھی میں ابھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے بیڈ روم تھے، اور یہ بالکل دریا کے کنارے ایسے۔ یہ دیکھیے بچہ کتنا خوبصورت، اور ایسے بچے کو انہوں نے سجایا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے ہم نکلے، اور نکلنے کے بعد ہم نے جب ان سے پوچھا کہ سیلاب آیا تو کہنے لگے کہ ہم نے اپنے گھر چھوڑے اور ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور ہمارا کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں پہ پھر واپسی پہ ہم آئے ہیں، آگے بڑھے تو ہم نے یہ سیب کے درخت دیکھے۔ یہ سیب ہے، یہ دیکھیے کچا سیب لگا ہوا، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور جب پکے گا تو کتنا اچھا لگے گا۔ یہ اس کے قریب بھی اتر کے ہم نے دیکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سوات کا جو علاقہ ہے یہ الحمدللہ ایسے جیسے پھلوں کے باغات ہی نظر آتے ہیں، ہر سو پھل ہی پھل نظر آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ خوبانی، اس کو ہم نے دور سے دیکھا تھا، بس ہم نے ان کی تصویریں ہی لی تھی۔ خوبانی بھی ادھر کا ہی پھل ہے، اور بہت میٹھا اور شیریں۔ اور پھر یہ آلو کے کھیت لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہمیں بند گوبھی بھی اور اس طرح کی کتنی فصلیں بھی تیار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیے دریائے سوات کے کنارے سے پھر ہماری یہ واپسی کا سفر ہے۔
یہ بادام کے درخت لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اخروٹ کے درخت. پھر ہم نے ان کی بھی تصویریں وغیرہ لی اور ہم آگے کی طرف بڑھے. ان کو دیکھنے کے بعد یہ چشمہ کے پانی ہیں اور نہروں سے پانی کس طرح روانی کے ساتھ آ رہا ہے. اور الحمدللہ ہم اس کو دیکھتے دیکھتے واپس آ رہے ہیں. یہ ناشپاتی کے درخت ہے. تقریباً ہم ہر جگہ پہ ہماری ایک جیسے معمول تھا کہ ہم رک رک کے دیکھ رہے تھے. اور یہ دیکھیں ناشپاتی کتنی اچھی لگ رہی. اس ناشپاتی کے ساتھ ہی زیتون کا درخت تھا، انجیر کا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ رب العزت نے قرآن میں فرمایا والتین والزیتون. ہم نے یہاں سے انجیر توڑی اور واقعی بہت مزہ آیا. یہ انجیر کھا کے ہم نے کچھ توڑ کے اپنے پاس بھی رکھی. یہ دیکھیے اندر سے کتنی خوبصورت نکل رہی ہے. ایک تو وہ انجیر ہوتی ہے جو ہمارے گھروں میں خشک آتی ہے، اور یہ ایک انجیر فریش انجیر تھی جو ہم نے یہاں سے کھائی اور ہم ساتھ بھی تھوڑی سی رکھی اپنے. پھر ہم واپس آ رہے ہیں اور اسی درمیان میں ہم نے بہت اور بھی جگہ دیکھی. لیکن مختصر بات اللہ تعالیٰ رب العزت کی کائنات کو دیکھ کے انسان اللہ کو ایک قریب ہوتا ہے. اور ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کی معرفت کو صحیح معنوں میں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سارے سفر ہماری آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.